السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم ایف حسن بن ثابت کو۔ ہمارے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور لاجواب بیان لے کر آیا ہوں جو حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم کا بیان ہے جو مسجد شامریہ ملباگل میں ہوا تھا۔ تو میں اس بیان کو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ اسے ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے، مچھراں کاٹے سکا دکھ رہا ہے، ادھر سے ایک، ادھر سے ایک، ادھر سے ایک، ادھر سے۔ باپ ہمارے نعت خان صاحب بول بول کو اونود پڑھ کو اونود تھک کو بیٹھ گئے۔ بولنا بیچ میں سبحان اللہ ماشاء اللہ سب بولنا، یہ جلسے کا مزہ ہوتا ہے۔
ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ ایسے معلوم ہوتا ملواگل میں جمعے کو گوشت نہیں پکتا. ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ کوے تو نہیں ہو کہ وہ مرغوب ولازت. سمجھو اشعار سمجھو، توجہ سے سنے تو سمجھ میں آ جاتی بات. کوے تو نہیں ہو کہ وہ مرغوب ولازت، تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے؟ تم ہنس ہو موتی کی غذا کیوں نہیں لیتے؟ کرتے ہو ماسی کے مرض کو نظر انداز، کرتے ہو ماسی کے مرض کو نظر انداز، روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے؟ روحانی طبیبوں سے دوا کیوں نہیں لیتے؟ مفتی عمران صاحب کے حوالے سے یہ شعر ہے: ہر بے کسو مجبوری کی کرتے ہو خوشامد، ہر بے کسو مجبوری کی کرتے ہو خوشامد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ سرکار کی صورت سے اگر پیار ہو تم کو، سرکار کی صورت سے اگر پیار ہے تم کو، رخسار پہ سنت کو سجا کیوں نہیں لیتے؟ رخسار پہ سنت کو سجا کیوں نہیں لیتے؟ ایمان کی حلاوت کا مزہ کیوں نہیں لیتے؟ سڑکوں پہ نگاہوں کو جھکا کیوں نہیں لیتے؟ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں مانتا ہوں کہ آج جمعے کا دن ہے، عرف کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جمعے کا وقت نہیں ہے، مغرب سے ختم ہو گیا۔ عرف کسے بولتے؟ عام بول چال میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اسے عرف کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ عرف۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک جمعے کے دن رات کو ہم لوگ سوتے نہیں تب تک پوچھو آج کیا دن ہے؟ جمعہ ہے۔
बेंगलुरु में बोलते, मुलबागल में भी बोलते। रात को 4 बजे सोते आज मिसाल के तौर पर। क्या दिन पूछो, 4 बजे तक जगने वाला क्या बोलता? आज जुमा बोलता। हालांकि जुमा का वक्त शुरू होता है जुमेरात की मगरिब से, जुमे का वक्त खत्म होता है जुमे की मगरिब पर। लेकिन उर्फ में बोल लेते आज जुमा है। जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम में एक ऐसा निजाम है जो किसी मजहब में नहीं है। अगर है भी तो किसी मजहब ने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर इस्तेमाल भी किए तो उनको कामयाबी नहीं मिली। समझ में आ रही है क्या बात? नहीं, बिरयानी खा को नींद आ रही है। समझ में आ रही है बात? इस्लाम में जुमे का जो निजाम है, किसी मजहब में ऐसा निजाम नहीं है। हाँ, किसी मजहब में हफ्ते के दिन, किसी मजहब में इतवार को, किसी मजहब में मंगल को, किसी मजहब में चारशंबे को, किसी मजहब वाले ने अपने लिए एक मुकद्दस दिन तैयार किया, बनाया। बाज मजहबों में आसमान ही से उनके लिए वो मुकद्दस दिन तैयार हुआ और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद की उम्मत को जुमे के दिन कामयाबी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। जुमे में बयानात पहले ही से होते हैं और फिर मगरिब के बाद बयान का निजाम हो और इतना बड़ा मजमा हो तो मुझे कहना पड़ता है कि ये आपके जज्बात की दलील है, आपके शौक की दलील है, आपके तड़प की दलील है, आपके तलब की दलील है। क्योंकि दोपहर ही को बयान सुने, अब फिर मगरिब में बयान का इंतजाम हो, यह मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें हमारे और आपके सामने आएंगी, अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखो मेरे दोस्तों, पहली बात अर्ज करता हूं, करंट चले गया कि नहीं? मौजूद सब परेशानी की करंट चलेगा कि? अच्छा अच्छा अच्छा, आगा फिर चलेगा? नहीं, कोई बात नहीं, इतना सुन रहा तो बस काफी है। एक जमाना था मेरे दोस्तों, लोग दीन की बात सुनते भी थे, अमल भी करते थे। तवज्जो चाहता हूं, इधर सुनते उधर अमल करते। वो जमाना सहाबा का, ताबीन का, तबे ताबीन का, औलिया का। इधर सुनते उधर अमल करते। खुद हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, जब तक एक बात हम नबी की सुनकर अमल नहीं करते, दूसरी बात नहीं सुनते। पूरे कुरान पर अगर किसी जमात का सबसे पहले अमल हुआ और हर सुन्नत पर किसी जमात का सबसे पहले अमल हुआ, तो मेरे रब की कसम वो सहाबा की जमात है। बोलो सुभान अल्लाह। कोई ऐसा मसला नहीं शरीयत का जो सहाबा के सामने आया हो और सहाबा अमल न करे। एक मसला नहीं बता सकते, एक मसला, एक सुन्नत नहीं बता सकते जो सहाबा के सामने आया हो और सहाबा अमल न करे। इसीलिए तो सहाबा को कामयाब हमें नहीं,
خود اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میں تم نہ کامیاب بولیا، تمہیں مجھے کامیاب بولے. یہ محبت میں بول سکتے ہیں کیونکہ آپ کی حقیقتوں سے میں واقف نہیں، میری حقیقتوں سے آپ واقف نہیں. ایک ہی ذات ہے جس سے کوئی حقیقت چھپ کر نہیں، اس ذات کا نام اللہ ہے. اس سے نہ اندھیرے کی باتیں چھپی ہے، نہ اجالے کی باتیں چھپتی ہے، نہ مجلس کی باتیں چھپتی ہے، نہ تنہائی اور انفرادی زندگی کی باتیں چھپتی ہے. وہ ذات انبیاء کے بعد کسی جماعت کو کامیاب ترین جماعت کہتی ہے تو وہ جماعت کا نام ہے صحابہ. آئی بات سمجھ میں؟ اب بتاؤ ہم میں سے کون کون صحابی بنیں گے؟ ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہیں. صحابی نہیں بن سکتے ہم لوگ. صحابہ والا عمل کر سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے ایمان کی حالت میں، بیداری میں پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ الگ موضوع ہے. کبھی مولانا مفتی صاحب آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے. اگر کوئی خواب میں اللہ کا نیک بندہ نبی کا عاشق خواب میں نبی کو دیکھتا ہے، انہیں عاشق تو ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. انہیں کیا ہو سکتا ہے؟ عاشق ہو سکتا ہے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا. صحابہ کی زندگی ایسی تھی جو قرآن میں حکم ہوتا صحابہ اس پر عمل کرتے، جو نبی فرماتے اس پر صحابہ عمل کرتے. ایک عمل ایسا نہیں حضرات صاحب، ایک عمل ایسا نہیں جس کو صحابہ نہ کیے ہو، قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو. ایک صحابی مسجد میں رو رہے تھے. اس زمانے میں مسجدوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اپنی اپنی فکروں میں رہتے تھے، روتے تھے. آج نماز کے علاوہ فجر اور ظہر کے بیچ میں ایک آدمی ہمارا مسجد میں نظر نہیں آتا. ظہر اور عصر کے بیچ میں ایک آدمی نظر نہیں آتا. عصر اور مغرب کے بیچ میں ایک آدمی نظر نہیں آتا. مغرب اور عشاء کے بیچ میں نظر نہیں آتا. اور عشاء اور فجر کے بیچ میں کہاں نظر آتا ہے؟ لمبا وقت یہی تو ہے. پہلے زمانے میں ایسی نہیں تھی مسجدیں. مسجدیں سادی سیدھی تھی لیکن 24 گھنٹے آباد تھی. اور مسجدوں میں ایسے مضبوط دروازے نہیں تھے پہلے زمانے میں. پہلے زمانے میں مسجدوں میں ایسے مضبوط دروازے نہیں تھے. مسجدوں بالکل دروازوں سے خالی، کیونکہ اللہ کے گھر کا، دربار کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا. میں ابھی عنوان شروع نہیں کیا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ دیکھو ابھی بھی تقریباً 100-200 سال پہلے کی مسجدوں میں دروازے نہیں. اب کی مسجدوں میں دروازے. کیا یہ بدعت ہے؟ نہیں ہے. یہ بدعت نہیں، یہ ضرورت. کیونکہ چور اب اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں کے گھر کا نہیں چراتے، اللہ کے گھر کا بھی چراتے. ملباگل میں نہیں ہی لیکن باہر ہی. شیواجی نگر میں ایک پرانے پیپر کے دکان والا ایک ہندو، اب ہے نہیں ہے معلوم نہیں، ایک مرتبہ وہ ایک مسجد کو آیا، آ کر بولیا ہمارے دکان میں کچھ بکس آ کر ہے، پتا نہیں کہ کون سے بکس ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ اسے میں غلط استعمال کروں. غیر مسلم اتنے اچھے تھے، غیر مسلم بھی. آج غیر مسلم اچھے کیا ہونا، مسلمان اچھے نہیں. پہلے زمانے میں مسلمان ہی اچھا تھا، بہت کم غیر مسلم اچھے تھے.
مسلمان ہی پردے والا تھا، بہت کم غیر مسلم پردے میں تھے۔ مسلمان ہی شراب نہیں پیتا تھا، بہت کم غیر مسلم شراب نہیں پیتے تھے۔ مسلمانوں میں کوئی چور نہیں تھا، غیر مسلموں میں کچھ چور تھے۔ مسلمانوں میں کوئی غلط آدمی نہیں تھا۔ ساری دنیا کی قوم اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو اگر مثال دینا چاہتی تو وہ مسلمانوں کی دیتی تھی۔ یہ بڑے حضرات بیٹھے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں ساری دنیا میں اگر مثال دینے کا کوئی وقت آتا، تجارت کی مثال ہو، تقوی کی مثال ہو، پردے کی مثال ہو، صداقت کی مثال ہو، امانت کی مثال ہو، حیا کی مثال ہو، شرم کی مثال ہو، حکومت کی مثال ہو، ساری دنیا میں ایک مسلمان کو چھوڑ کر دوسری تمام قوموں کو اگر مثال دینے کا وقت آتا تو وہ اپنے نسلوں کو، اپنے ماحول کو دیکھتے، وہ دیکھ مسلمان کتنا اچھا ہے، وہ دیکھ مسلمان کتنا اچھا ہے۔ اور آج کا حال کیا ہے کہ غیر مسلم اپنے بچوں کو کتوں کے ساتھ تو ملنا دیتے ہیں، لیکن صاف کہتے ہیں تم کتوں کے ساتھ مل کر رہو لیکن مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہو۔ آج یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ کوئی آپس میں لڑتا ہے تو غیر مسلم کہتے ہیں کب سے تمہیں مسلمانہ کے سکا ہوگے سو بول رہے ہیں۔ ایک 50-100 سال سے تو عالم اسلام کا حال بدل گیا۔ اور میں مولانا مفتی صاحب کے حوالے سے اور بڑے حضرات بیٹھے ان کے حوالے سے ایک بات کہوں، 50-100 سال سے جو محنت اسلام پر ہو رہی ہے اتنی زبردست محنت شاید تاریخ میں نہیں ہوئی۔ ایک نبی کا زمانہ چھوڑو، دین بننے کا زمانہ تھا، وہ اپنی جگہ پر نبی اور صحابہ کے زمانے کو کمپیر نہ پہلے کا کوئی زمانہ کر سکتا ہے نہ بعد کا کوئی زمانہ کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کسے کسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ میں بھی ذرا بیمار ہے، میرا گلہ بھی پست ہے، ذرا تمہیں ساتھ دیے تو ایک 3-4 گھنٹے بیان کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی اور صحابہ کے زمانے سے کمپیر نہ پہلے کوئی زمانہ کر سکتا ہے نہ بعد میں کبھی زمانہ کوئی کر سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، بعد کا زمانہ بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد محدثین فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر قیامت تک کسی زمانے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے بعد زمانے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے۔ بہترین زمانہ نبی کا تھا کیونکہ اس زمانے میں کائنات کا امام تھا، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا وہ۔ اس کے بعد کا زمانہ بہترین تھا اس لیے کہ صحابہ تھے اس زمانے میں، اس کے بعد کا زمانہ بھی بہترین اس لیے کہ صحابہ کو دیکھنے والی جماعت تابعین کا زمانہ تھا۔ بعض روایات میں اس کے بعد کے زمانے کا بھی ذکر ہے، بعض روایات میں اس کے بعد کے زمانہ کا ذکر نہیں ہے، وہ چھوڑو، بات اپنی جگہ پر کمپیر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد سے لے کر 100 سال تقریباً آگے پیچھے 25-30 سال پہلے تک زمانہ ذرا بہتر تھا۔ 100 سال سے عالم اسلام کے جو حالات خراب ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ 100 سال کے اندر باہر جتنی محنتیں اسلام پر، مسلمانوں پر ہو رہی ہیں، خدا کی قسم، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم، کسی دور میں اتنی محنتیں نہیں ہوئی۔ کیا مفتی صاحب؟
آج سے 100 سال پہلے کتنی مسجدیں تھیں اور اب کتنی مسجدیں ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے کتنے مدرسے تھے، اب کتنے مدرسے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے کتنے علماء تھے، اب کتنے علماء ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے دعوت و تبلیغ کے افراد کتنے تھے اور اب دعوت و تبلیغ کے افراد کتنے ہیں؟ اور آج سے 100 سال پہلے دعوت و تبلیغ اور دین کی بات کو پہنچانے کا نظام کتنا تھا اور اب نظام کتنا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج سے 100 سال کے اندر باہر دین کو پہنچانے کے لیے کم سے کم 100-200 کلومیٹر دین پہنچانا بولے تو 8 دن کا وقت لگتا تھا۔ خط بھیج کر کوئی بات پہنچانا، وہاں سے تمہارا خط ملا، بہت اچھی نصیحتیں تھی، انہوں ریورس خط لکھتے تو خط جا کر خط آنے کے لیے 8 دن ہوتا تھا۔ لیکن اب دین کی بات پہنچانا کتنا آسان ہے۔ یہ میرے دوست اب جو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہوں گے یا بعد میں ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ بعد میں ڈاؤن لوڈ کریں گے، 1 گھنٹے کے اندر ساری دنیا میں بیان چلے جاتا ہے۔ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے، صرف 2 یا 3 سیکنڈ کے اندر ساری دنیا میں، صرف ملباگل میں نہیں، کرناٹک میں نہیں، بنگلور تک نہیں، انڈیا میں نہیں، ساری دنیا میں بات چلے جاتی ہے۔ اور علماء کرام جو لوگ تصویر کے سخت مخالف تھے، آج سے 10 سال پہلے تصویر کے جو علماء سخت مخالف تھے، صرف امت کی حالت کو سامنے رکھ کر اب وہ بھی تصویروں کے سامنے آ رہے ہیں، شوق سے نہیں۔ میں پہلے بھی تصویر کا مخالف تھا، آج پہلی مرتبہ یہ بات مفتی صاحب کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں پہلے بھی تصویر کا مخالف تھا، اب بھی تصویر کا مخالف ہوں۔ تصویر کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، لیکن میں خود اب تصویر میں آ رہا ہوں، ویڈیو میں آ رہا ہوں، یوٹیوب میں آ رہا ہوں اور دوسرے چھوٹے شارٹ کلپس میں آ رہا ہوں، تو میرے دوستو یہ میری خواہش نہیں، امت کی ضرورت ہے۔ یہ ذرہ بچوں کو اٹھا دلو، یہ اٹھا دلو بچوں کو، جاؤ بیٹا، جاؤ بیٹا، اٹھاؤ، بھیجو بچوں کو، اٹھاؤ بچوں کو بھیجو۔ یہ میری خواہش نہیں۔ کیسے کیسے پیر و مرشد آ رہے ہیں اب تصویروں میں، کیسے کیسے اولیاء اللہ آ رہے ہیں، کیا ان کو تصویر کا ڈر نہیں، تصویر کا خوف نہیں، تصویر کی احادیث ان کے سامنے نہیں، احادیث کی تشریح ان کے سامنے نہیں؟ آقا نے تو ایک جگہ پر صاف بیان فرما دیا، قیامت میں سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں، المصورون۔ یہ المصورون کا لفظ ایسا لفظ ہے، میرے نوجوانوں ملباگل کے، میرا عنوان گہرا ہوتا جا رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ایسا لفظ ہے، مفتی صاحب اور دیگر علماء بیٹھے ہیں، آپ سنو کہ ڈائریکٹ آدمی دوسروں کی تصویر بنانے والا بھی اس لفظ میں داخل ہے اور خود کی تصویر بنانے والا بھی اس لفظ میں داخل ہے، ہاتھ سے چھڑانے والا بھی اس لفظ میں داخل ہے، نئی ٹیکنالوجی سے تصویر بنانے والا بھی اس لفظ میں داخل ہے۔ لیکن پھر آ رہے ہیں کیوں؟ امت کی ضرورت، امت کا تقاضا، امت کا احساس۔ 100 سال آگے پیچھے اندر باہر جو محنتیں اسلام پر ہوئی، میری بات کو توجہ سے سنو، رب کعبہ کی قسم، اتنی زبردست محنت نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی۔ اور ایک میں طالب علم ہوں دین کا، پہلے بھی پڑھتا تھا، اب بھی پڑھ رہا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا۔ میں طالب علم ہوں، اور اب تو بات بڑی احتیاط سے کرنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ
پہلے زمانے میں ایک جلسے میں 2-4 علماء ہوتے بات چلے جاتی تھی، ابھی میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا بات چلے جاتی ہے، اس لیے اب تو بڑے ہی ضمانت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ بات کرنا پڑتا ہے۔ جتنی محنتیں یہ 100 سال کے اندر باہر ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایسی محنتیں نہیں ہوئی اور آئندہ بھی اتنی زبردست محنت نہیں ہوگی۔ آنے والا دور محنت کا دور نہیں، نتیجے کا دور ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، ذمہ داروں، مسجدوں کے، مدرسوں کے، درگاہوں کے اور سیاست میں تعلق رکھنے والا، چیئرمین ہو، کونسلر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اگر مسلمان ہو تو میری بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ آنے والا دور محنت کا دور نہیں ہے، نتیجے کا دور ہے۔ اور آپ پریشان ہو گئے نتیجے کا دور بولے تو حضرت ڈراری بول کر برا نتیجہ نہیں، انشاءاللہ تعالی بہت اچھا نتیجہ بہت جلد آنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیچھے بیٹھے ہی نا، سامنے بیٹھے ہی دیکھ لے کو ہی، گھور لے کو ہی۔ ہمارے ابا مجھے بار بار نصیحت کرتے، سویا سو آدمی بھی سمجھتا نہیں بیٹے، حد سے زیادہ گھوریا سو آدمی بھی سمجھتا نہیں بیٹے۔ کیا حسین بھائی؟ حد سے زیادہ گھورتا، دیکھو انہیں بھی سمجھتا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ اذان دینا ہے، وقت پر دینا ہے، بعد میں بھی دے سکتے، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، ذمہ داروں سے اجازت لے لو، بعد میں بھی دے سکتے ہیں تو بعد میں بھی دے سکتے، کیا کرنا بعد میں دیں گے، اچھی بات۔ عشاء کا وقت ہے نا، بھی لمبا ہے نا، سمجھ میں آئی بات؟ جب گنجائش ہے تو گنجائش نکالنا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیونکہ ایک کام دین کا پہلے سے چل رہا ہے تو بیچ میں حرج نہیں ہونا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ جیسے دین کے اور دنیا کے کام میں ٹکر ہوتی ہے، کبھی دو دین کے کام میں بھی ٹکر آ جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ بعض لوگ ہمارے سامنے تقوی دکھاتے، ہم نہ پوچھتے حضرت نماز پڑھ لے، کیا بولتا؟ نہیں بات، تو کب تک سویا کہ تب تک سویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آنے والا جو دور ہے وہ محنت کا دور نہیں ہے۔ مجھے مفتی صاحب ایک عنوان پیش کیے ہیں، اس عنوان تک پہنچنے کی میں پوری کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد پہنچوں گا۔ آنے والا دور محنت کا نہیں، کون سا دور ہے؟ نتیجے کا دور ہے، اور خراب نتیجہ نہیں، کچھ کانٹے ہیں راستے میں، بس اس کے بعد پھول ہی پھول ہے۔ کیسا حضرت؟ کیا گارنٹی حضرت؟ کیسا حضرت پوچھیں گے؟ یہ کیسا پوچھے بغیر مسلمان کا پیٹ بھرتا نہیں۔ کیا مفتی صاحب کتنے کی باتیں کاؤنسلر کرتا، کیسا پوچھتا نہیں، ایم ایل اے کرتا کیسا نہیں پوچھتا، ایم پی کرتا کیسا نہیں پوچھتا، سی ایم کرتا کیسا نہیں پوچھتا، پی ایم تو کر لے کچھ ہے۔ 2 کروڑ نوکریاں دیتے بولیا پی ایم، کیسا پوچھا نہیں۔ 15 لاکھ ڈالتوں بولیا، کیسا پوچھا نہیں۔ مولوی صاحب کہتے بھی بولے تو کیسا ہے؟ نہیں ہے کیا کھکرنے کے واسطے مولوی صاحب ملے سو؟ لیکن معلوم کرنے کے لیے آپ علماء سے سوال کرتے ہیں تو تمہارے سوال پر فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں، 2 نقصان ہے، ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی، دوسرا عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ علماء کا پہلی بات آگے بیچ میں عرض کر رہا ہوں، دوستو علماء کا ادب کرو۔
उलमा से मोहब्बत करो। तमाम मसलक की किताबों में, मसलक बोले तो कौन? देवबंदी अंडर इन इस्लाम, बरेलवी अंडर इन इस्लाम, गैर मुक़ल्लिद। अब इन तमाम मसलकों को छेड़ने की जरूरत। मसलक बोले तो कुछ लोग दीन से बाहर हैं, फिर भी वो मसलक का नाम देकर दीन के अंदर समझते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। तमाम मसलक के उलमा की किताबों में लिखा है, जो आदमी किसी भी किस्म के आलिम से नफरत करता है, खतरा है कि वो बेईमान होकर मरेगा। सियासत की ताकत जहां जाकर खत्म होती है, दौलत की ताकत जहां जाकर खत्म होती है, दुनियावी तालीम की ताकत जहां जाकर खत्म होती है, मेरे रब की कसम, नबी के वारिसीन उलमा की ताकत वहां से शुरू होती है। अभी करीब में एक वाकया पढ़ा हजरत थानवी की किताब का। थानवी के दौर में एक साहब दीनदार अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करे हाफिज बनाने के लिए। बच्चा मासूम, ये 8-9 साल 10 साल का है, और 8-9-10 साल की उम्र में बच्चों को कुरान बहुत जल्दी याद होता है। इतना जल्दी याद होता है, आज भी मेरा चैलेंज है, इन बच्चों को अगर मोबाइल से बचाएंगे, इंशाअल्लाह 2 साल में बच्चे हाफिज हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि मोबाइल से बचाना। मुफ्ती साहब से गुजारिश है, आप ही अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितने इलाकों को गया, उन तमाम इलाकों में मुलबागल एक ऐसा शहर है जहां पर नए नए उन्वानात के जलसा मुनाकिद करते हैं। मोबाइल और मोबाइल के फायदे और उसके नुकसानात पर एक जलसा रखें आप, और आप खुद मुताला करके बयान करें। लोग मामूली समझते हैं मोबाइलों को, हालांकि इसका नुकसान तो नस्लों नस्लों तक पहुंच चुका है। सात 8 साल 10-11 साल का बच्चा बहुत जल्द हाफिज होता है। और इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सारी दुनिया के बच्चों को ज़हन दिया है, मोहम्मद की उम्मत के बच्चों को अकल दिया है। ज़हन किसी चीज को याद करने में मुश्किल महसूस करती है, लेकिन अकल किसी चीज को याद करने में मुश्किल महसूस नहीं करता। इस उम्मत की तारीख है, 5 साल में भी पूरे कुरान को याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी, 4 साल में कुरान याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी, 3 साल में कुरान याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी, 2 साल में कुरान याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी, 1 साल में कुरान याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी, 6 महीने में कुरान याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी, 3 महीने में कुरान याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी, 1 महीने में कुरान याद करने वालों की फहरिस्त मिलेगी। अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में वुजू की हालत में मिंबर और मुसल्ले के बाजू बैठ कर कहता हूं कि ये उम्मत अपने अंदर ये तारीख रखती है कि तारीख में ऐसे बच्चे भी गुजरे हैं जो सिर्फ 3 दिन में कुरान याद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन में? 3 दिन में। और एक बात बताऊं, ये तो याद करने की मुद्दत रही। समझ में आ रही है क्या बात? मुन्या तो भी हलाव रहे बाबा, आ रही है? ये तो याद करने की मुद्दत रही, याद करने वालों की उम्र क्या, वो भी मिसाल और तारीख हमारे पास मौजूद है। रब्बे काबा की कसम, 10 साल में याद करने वाले बच्चे भी मिले, 9 साल में याद करने वाले बच्चे भी मिले, 8 साल में याद करने वाले बच्चे भी मिले, 7 साल में याद करने वाले बच्चे भी मिले, 6 साल में याद करने वाले बच्चों की भी फहरिस्त है।
5 سال میں یاد کرنے والے بچوں کی بھی فہرست ہے، 4 سال میں یاد کرنے والے بچوں کی بھی فہرست۔ اب بتاؤں گا کیا شنکری دوستی پیاری، میرا موبائل نہیں، میرا موبائل ایک لائبریری ہے، لائبریری۔ مفتی صاحب جانتے ہیں 70,000 کتابیں ہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ امبانی سے منجے جو فائدہ پہنچا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں پہنچا۔ کیا کر دوں؟ ہمارے کتابوں کا ایک فولڈر ہے، ڈیلی اگر باہر خریدنا بولے تو 20-25 ہزار روپے ہوں گے، کتاب ڈیلی ڈاؤن لوڈ کرتا رہتا ہوں۔ لڑک کو آئی سو ڈلی کو کئی کو نکو بولنا۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں اور میرا رفیق سفر یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ یہ آنے کے بعد میرے لیے تو 800-900 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کا سفر کوئی بڑا سفر نہیں ہوتا، مطالعہ ختم نہیں ہوتا، سفر ختم ہو جاتا۔ کتاب ہی زبردست رفیق سفر ہے، رفیق حیات زبردست، رفیق حیات بیوی، رفیق سفر کتاب۔ رفیق حیات کا تو معلوم کون کون؟ اتنا اچھا جملہ ہے حضرت، لوگ سنے تو خوش ہو جاتے ہیں، ترجمہ سنے تو سر کھو جاتے ہیں۔ رفیق حیات کا تو کون معلوم؟ جو روح شریک حیات، انہیں اچھی رہی اس کے ساتھ ہمیں اچھے رہے، یہ لفظ بھی کم ہو جائے گا، اس سے زیادہ مضبوط اور بہتر زندگی کا نام ہے بیوی اور شوہر۔ ہمیں اس کے ساتھ اچھے نہیں، انہیں ہمارے ساتھ اچھی نہیں، تو یقیناً یہ جملہ نہ ہمارے لیے اچھا دکھتا نہ اس کے لیے اچھا دکھتا۔ شادی ہوئے سو 3 دن میں لڑتے، چلنے کو ہے میرے پاس، اب قصہ چلنے کا ہے۔ نکاح ولیمہ ایک ہی دن، ایک دن کیا کی شکرانہ کہتے ہیں۔ کیا شکرانہ کرنے والے کچھ معلوم نہیں، گھگو کو شکرانہ کیا بولتا، نام رکھ ڈالیا بات، شکرانہ کا تو کیا؟ ہلدی کہتے، ہلدی گئی رے بابا بریانی میں۔ مسلمان کو بھی ہلدی کو تعلق کیا، مسلمان کو بھی مرچی کو تعلق کیا، بریانی کو بھی ہلدی کو تعلق ہے، دال کو بھی ہلدی کو تعلق ہے، کفتے کو بھی مرچی کو تعلق ہے، مچھی کو بھی تیل کو تعلق ہے، ہمنا بھی قرآن کو تعلق ہے، ہمنا بھی نبی کو تعلق ہے، ہمنا بھی سنت کو تعلق ہے، ہمنا بھی اسلام کو تعلق ہے۔ آج ہم غیروں کی نقل نہیں کرتے، غیروں کا تھوک چاٹتے۔ ہلدی کس کا طریقہ؟ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، اور آگے بڑھنا ہے مجھے، اور ایک لمبا سفر کرنا ہے، بنگلور نہیں، میں حیدرآباد جانا ہے یہاں سے ڈائریکٹ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرما دے، میں تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ آ گئی تو بات عرض کر رہا ہوں، ان کی ہلدی ہمیں کر رہی۔ غیرت کسے بولتے معلوم؟ میں تم نے دعوت دیے تو تمہیں آتی، تمہیں نہیں آئے تو میں کیا بولتا ہوں؟ میں دیکھو دعوت انہوں آئی نہیں، انہوں دیے تو بھی میں جاتا نہیں، اسے بولتے سو غیرت۔ کیا مفتی صاحب؟ میں تحفہ دیا تم نہ، چپکے ورنہ صحیح لے لیں گے بات۔ میں تحفہ دیا تمہیں لے لیتے ہیں، تمہیں تحفہ دیے تو میں لیتا ہوں، میں تحفہ دے کو تمہیں لیے نہیں تو پھر اسی وقت میں ارادہ کر لیتا ہوں ان کے گھر سے کیا تبھی آیا تبھی میں نہیں لیتا۔ بولتے نہیں بولتے؟ عورتوں میں تو یہ بات بھوت ہے، عورتوں کا انتظام ہے،
ہے کہ پیچھے ہی کی اللہ 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 غیرت اسے بولتے سو ان کی ہلدی پر ہمیں عمل کرے ہمارے ولیمے پر وہ لگا عمل کرتے ہمارے نکاح پر وہ عمل کرتے ہمارا کسی عمل کو وہ لوگ استعمال نہیں کرتے ان کے اعمال کو ہم استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ بے غیرتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے شادی ہو تو 3 دن ہلدی ہوئی کہتے ایک دن نکاح ولیمہ ہوا کہتے وہ بھی ہے نا جائنٹ کہتے بیچ میں فیویکل ڈال کو جوڑے ہی سو تمہارا شادی محل ہماری دعوت کئی کو مصیبت یہ خشکا دال بڑے حضرت کو کاٹ کو رکھتا ہوگا قصہ ختم جائز کی ناجائز یہ الگ بات ہے لیکن اصل حقیقت کیا ولیمہ لڑکا کرنا سو لڑکے کی طاقت کا اعتبار طاقت ہے بریانی پکاؤ جی طاقت نہیں خشکا پکاؤ جی طاقت نہیں چا بسکٹ طاقت نہیں ایک ایک کھجور بس دنیا کو دکھانے کے واسطے تمہارا آدھا ہمارا آدھا کا تو پیسہ 5 لاکھ روپے خرچہ ہوئے تو ان کے 2.5 لاکھ روپے ان کے 2.5 لاکھ روپے اس اتنا آدھا بولتے واہ باندرا جھٹنا رہے نا 2 بلیاں لڑ لیے کہتے ایک روٹی دکھی تو 2 بلیاں ایک بلی بولی تو وہاں روٹی ہے دوسری بلی جا کو اٹھا لے کرا گیا بھاگ کو جا اب روٹی ہاتھ میں ہے دیکھنے والی بلی بولی کہتے میں 2200 منجے زیادہ اٹھا لے کرانے والی بلی بولی کہتے میں اٹھا لے کر 250 منجے زیادہ تو میں کے لگتے باندرا گیا باندرا معلوم بندر یوگی کا استاد دوست تو نہیں کیا کر رہی سو ارے رے 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 بڑے میاں ایک مسئلہ آ گیا ہمارے بیچ میں کیا مسئلہ پہلے بلی بولی وہاں روٹی پڑی تھی میں دیکھی انہیں جا کے اٹھا لے کر آئی دیکھی سو میچ نہیں منجے زیادہ ہونا نہیں تیرا کیا یہ قصہ میں جا کو دیوارا کود کو لٹک کو گر کو مر کو اٹھا لے کر رہی سو منجے زیادہ نہیں ابھی نے 15 بولیا کہتے کئی کو لڑتے روٹی لے کر آؤ میں دونوں کو تول کو آدھا کر ڈالتا ابھی نے تولیا ایک ٹکڑا بڑا ایک ٹکڑا چھوٹا 15 ارے اس میں زیادہ ہوگا لیول کرنا ان کو اس میں سے توڑ کو کھا لیا انہیں چھوٹا ہوگا انہیں بڑھ گا ارے یہ بڑھ گا بول کو اس میں سے توڑ کو کھایا انہیں چھوٹا انہیں بڑا یہ بلیاں دیکھ لے کچھ بیٹھے تھے اس میں سے توڑتا وہ وزن اس میں سے توڑتا وہ وزن آخر پوری روٹی کھا لے کو انصاف ابھی نہیں ہوا اور ایک روٹی لے لگاؤ انصاف کرتا ہو آدھا کا تو کیسا آدھا 5 لاکھ روپے خرچہ ہوئے تو 2.5 لاکھ ان کے 2.5 لاکھ اسے اتنا بولتے سو آدھا بیٹا جنے تو ایسا معلوم ہوتا ایکسٹرا بھیجا اما بابا کو آتا دکھتا ہمیں شادی محل لے لیتے ہیں کھانے کا تمہیں کر لیتے شادی محل 30,000 کو آتا صاحب کھانا 3 لاکھ روپے 30,000 بھی 3 لاکھ آدھا یہ تو امت شاہ کا حساب ہوگا نا 30,000 بھی 3 لاکھ آدھا کرو تنہا کرو ولیمہ
जायज होने का फतवा देवबंद में भी है, जायज होने का फतवा सबीलुर रशाद में है, जायज होने का फतवा नदवतुल उलमा में है, जायज होने का फतवा तमाम मसाजिद में और तमाम मदारिस में है। लेकिन इतनी मुसीबत से करने की क्या जरूरत है? कौन कहा कि बिरयानी, कौन कहा कि वलीमा आला और शानदार होना चाहिए? आपकी ताकत का एतबार है वलीमा। पैगंबर ने हर किस्म का वलीमा करके बताया, खजूर खला कर वलीमा करके बताया, लस्सी पिला कर वलीमा करके बताया, बकरी काट के वलीमा करके बताया, और तमाम तरीके अपना कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को यह सबक दिए कि लोगों से लेकर वलीमा मत करो, तुम्हारी ताकत जैसी है वैसा करके वलीमा करो। लेकिन आज हल्दी हुई, कई को बोर्डों से शरीक हयात पर बात आ गई। हल्दी हुई, निकाह वलीमा हुआ, एक दिन गुजरिया, 2 दिन निकाह के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन, चौथे दिन मियां बीवी की तकरार पड़ी। आज फैसला अदालत में पड़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर इस उम्मत को नजर किसकी लगी? क्या उम्मत आज क्या हुई? जिस उम्मत के पास कायनात के खालिक का इल्म हो, जिस उम्मत के पास कायनात के इमाम का इल्म हो, जिस उम्मत के पास सबसे बेहतरीन किताब हो, आज वो उम्मत जिल्लत में पड़ी हुई है, जिल्लत में पड़ी हुई है। समझ जाओ मुसलमानों, समझ जाओ, अपने आप को सोचो। बात गहराई में जा रही है। क्या प्यारी दोस्ती प्यारी में बात आ गई। 10 साल की उम्र का बच्चा फहरिस्त है हमारे पास, 9 साल की उम्र के बच्चे फहरिस्त है हमारे पास, 7 साल की उम्र के बच्चे फहरिस्त है हमारे पास, 6 साल की उम्र के बच्चे फहरिस्त है हमारे पास, 5 साल की उम्र के बच्चे फहरिस्त है हमारे पास, 4 साल की उम्र के बच्चे फहरिस्त है हमारे पास, 3 साल की उम्र के बच्चे फहरिस्त है हमारे पास। माँ की गोद में रोने की उम्र, लेकिन हाफिज कुरान फहरिस्त है हमारे पास। आप यकीन करो या ना करो, कोई फर्क पैदा नहीं होता। उन बच्चों के नाम भी हमारे पास है जिन्होंने अपने माँ के पेट में कुरान को याद किया। ये तो कम उम्र की बात है, बड़ी उम्र का तो क्या। लॉकडाउन आया मुलबागल में, अरे आया, उसके बाद मैं आया नहीं होता, लॉकडाउन के बाद आया। लॉकडाउन में खाली खाना पीना सोना। अब एक 4-5 साल रहता था वो लॉकडाउन, आपावा की दुआ से चलेगा की तो सब को फुर्सत मिली लॉकडाउन में, औरतों को नहीं मिली। खाली चाय बना, नाश्ता ये बना, दोपहर का ये बना, रात का ये बना, बीच के टाइम में पकोड़े बना, पानी पूरी बना, उपीट बना। जबरदस्त, वो अल्लाह की भी अजीब कुदरत है। जिस दौर में सारी दुनिया में एक दुकान भी नहीं चला, उस दौर में हर घर में बेहतर से बेहतर पका। क्या नहीं पका? मोदी जी जिस दौर में चाय बेचते थे, उस दौर में उतनी चाय नहीं बिकी जितना लॉकडाउन में बिकी। नहीं, अल्लाह खलाया एक अलग बात है, उन्मान है, ये खुदा की कुदरत है अपनी जगह पर। मानो उसे मानो, खलाने वाला वो है। वो खलाने पर आ जाए, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो रोकने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत खला नहीं सकती। दोनों मिसालें तुम्हारे सामने हैं, दोनों मिसालें तुम्हारे सामने।
کیسے کیسے کروڑپتی ہیں آج ہمارے گاؤں، ہمارے شہر، ہماری ریاست اور ہمارے ملک میں کیسے کیسے مالدار ہیں۔ اللہ نے ان کے جیتے جی ایسا تالا ڈال دیا کہ وہ اپنی چاہت کا ایک مٹھا نہیں کھا سکتے، ایک دودھ پیڑا نہیں کھا سکتے، چائے پی سکتے ہیں لیکن شکر ڈال کر نہیں پی سکتے۔ مطلب کیا؟ دولت ہو تو میرے بندے تو نہیں کھا سکتا، میری چاہت ہو تو کھا سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے غریب جن کو ایک دسترخوان میں ایک سالن بھی وقت پر ملتا نہیں، کبھی کبھی اللہ ایسے کھلا دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے دسترخوان میں بیٹھ کر اپنے دسترخوان میں کئی قسم کے لوازمات دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا، اپنے آپ کو نوچ کر دیکھتا ہے، مار کر دیکھتا ہے، میں دنیا میں ہوں کہ جنت میں ہوں؟ میں دنیا میں ہوں، جنت میں ہوں۔ کھلانا بولے تو ایسا کھلاتے اللہ زبردستی۔ ہم نے ہمارے بزرگوں سے واقعہ سنا ہے، پڑھا نہیں، اور بزرگوں کے واقعات وہ بھی ہمارے لیے سند ہے۔ ایک مولانا تقریر کرے کہتے اللہ چاہے تو بندہ کھاتا سو، نہیں تو نہیں کھاتا۔ ایک آدھا دماغ کا آدمی تقریر میں وہ کیا، وہ اللہ چاہے تو کھاتا وہ کر رہے، اب دیکھ تو میں بھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کبھی اللہ کا امتحان نہ لو، اسے لائق ہے کہ وہ ہمارا امتحان لے، لیکن ہم کو اجازت نہیں کہ ہم ہمارے اللہ کو آزمائیں، ہم کو اجازت نہیں کہ العیاذ باللہ ہم ہمارے اللہ کا امتحان لیں۔ موت آئی تو مرتا سو آدمی، موت آئی نہیں تو مرتا نہیں، منجے بی پی نہیں، منجے شوگر نہیں، مجھے ہارٹ نہیں، کوئی نہیں، الحمدللہ کوئی انسان سوچ کر موت آئی تو نہ مرتے سو، نہیں تو نہیں مرتے بول کر ملبا گل ٹو چتور ہائی وے میں جا کر بیچ میں بیٹھنا یہ اللہ کا امتحان لینے کے برابر ہے۔ بندے کو اجازت نہیں اللہ کا امتحان لے، بندے کو اجازت نہیں وہ اللہ کو آزمائے۔ اللہ ہے وہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، وہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ پھر بھی ایک پاگل قسم کا آدمی سوچیا اللہ کھلائے تو کھاتے ہی بول کر یہ مولوی صاحب بھی کیا ملے بولنا ہوتے، پوری زندگی محنت کر کو کما کو کھا لے کو ہوں، انہوں مولوی صاحب بول رہی اللہ کھلائے تو کھاتے ہوں، آج سے کماتا بھی نہیں کھاتا بھی نہیں، جا کو جنگل میں ایک جھاڑ میں بیٹھ گا۔ ملبا گل میں جنگل ہے، ارے ہے شیرا چیتے ہی پیسہ دی ہرن آئی وہ آج جنگل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے شہر ہمارے گاؤں ہی جنگل بن چکے۔ وہ کون سا جنگل کا کام ہمارے شہروں میں نہیں ہوتا بتاؤ؟ وہ کون سا جنگل کا ظلم ہمارے شہروں میں نہیں ہوتا بتاؤ؟ وہ کون سی بے حیائی جو جنگلوں میں ہوتی ہے اور ہمارے شہروں میں نہیں ہوتی بتاؤ؟ جنگل کے جانور، درندے، غلیظ، پلید آج شہروں کے حالات کو دیکھ کر اللہ کے دربار میں، میرا جملہ سخت ہو تو مجھے معاف فرما دے ملوا گل کے مسلمانوں، اور اس ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے جہاں جاتی ہے مجھے معاف فرما دے، آج جنگل کے جانور شہروں کی، آبادیوں کی، انسانی زندگی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہم کو کتا سور تو بنایا، انسان نے۔ ہم اندھیری گھٹاؤں سے نکلے مگر روشنی اپنے سینوں میں پھوٹی نہیں۔ باہر اندھیرا، ہماری زندگیوں میں اجالا، زندگیوں میں اجالا ہے، دل میں ہے اجالا۔ ہمارے دل منور ہے، ہمارے دل مجلا ہے، ہماری زندگیوں میں روشنی ہے،
नौजवानों, मैं बड़ों को कुछ नहीं कहूंगा, इनके सर और दाढ़ी के बाल पक चुके हैं और जिंदगी की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आगे का रास्ता सिर्फ उनके लिए एक बचा है। मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरे नौजवानों, मैं तुमसे बात करता हूं। तुम क्या थे और आज क्या हो? तुमने क्या क्या काम किए और आज तुम क्या कर रहे हो? शर्म आती है, शर्म आती है। ये सुनकर तो मैं कभी सोचता हूं कि ये जुमले सुनने से पहले मैं कानों से बहरा क्यों नहीं हुआ। मौलाना, आपने सही उन्वान का इंतखाब किया कि आज उम्मत का तकरीबन नौजवान तबका नशे का आदी है नहीं? जवान पी रहा है, शादी से पहले पी रहा है, शादी के बाद पी रहा है, खुल्लम खुल्ला पी रहा है, छुपकर पी रहा है। 11, 12, 8, 9 साल के बच्चे पी रहे हैं। ताज्जुब की बात नहीं, नई बात नहीं। देखे होंगे, सुने होंगे, उलमा की जुबान से निकली हुई बातें नहीं नजर आती हैं, जबकि तुम्हारे अपने अंदर माहौल में ये बातें पैदा है कि आपको सुनकर शायद ताज्जुब नहीं होगा या होगा। खारी साहब, आज का जमाना तो ऐसा है, घरों की औरतें पी रही हैं। अमीर पी रहा है, गरीब पी रहा है। बस तबके अलग अलग, टाइम अलग अलग, जगह अलग अलग, लेकिन पी रहे कि नहीं पी रहे? 2018 में एक मस्जिद की इफ्तिताह को गया। कौन सा शहर, कौन सा गांव नहीं बोलूंगा, बाद में यूट्यूब में सुनने को वो गांव के, वो मोहल्ले के, शहर के पूरे जिम्मेदारा नौजवाना सब मजे डालने आ गए थे। कहा जाता है कि मौलवी साहब हमारे गांव का बयान करते हैं। ये डालने का लफ्ज बहुत मशहूर होगा है, इसका तर्जुमा बदल गया है। एक दस्तरखान में बैठ को खा ले कहो मौलाना को दाल बाका है, मैं जल्दी एक्टिव होगा कि हम पैसा देखते हैं। हमारे बेंगलुरु में डालो कटो खत्म करो तर्जुमा। उर्दू भी क्या से क्या बनाए। मौलाना को रोटी रखो बा, मौलाना को खाना रखो बा, मुर्गी रखो बा, मच्छी रखो बा। क्या बोलना, कहां जाकर मैं अपने उन्वान को खत्म करूं? मेरे रब की कसम मुझे समझ में नहीं आता। आज हमारे अपने जुबान 2018 में एक मस्जिद की इफ्तिताह को गया। मगरिब की नमाज इस आजिज को पढ़ाना था। अजान भी देने की मेरी ही जिम्मेदारी थी। थोड़ी बहुत अच्छी अजान दे लेता हूं, हमारे कारी साहब की तरह तो नहीं देता, थोड़ी बहुत अच्छी अजान भी मैं देना। अब मैं इनकार नहीं कर रहा, ठीक है। तो आज के जमाने में है ना, बड़े लोग उलमा हो कुछ भी हो, उनको अजान दे बोले तो क्या दे बोलो सब नहीं तो बात। नमाज पढ़ा बोले तो मौलवी साहब माफी चाहता हूँ, नमाज पढ़ा बोले तो मौलवी साहब खुश, अजान दे बोले तो मौलवी साहब गर्म हो जाते। अरे मेरे भाई, नमाज पढ़ाने का जो मकाम है, अजान देने का भी वही मकाम है। नमाज पढ़ाने के जो शराइत है, अजान देने के भी तकरीबन वही शराइत है। बस फजीलत कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन फजीलत के माहौल ही में तो है। आज के जमाने में कम से कम लास्ट स्टेज में इमाम साहब का रिश्ता आया तो कबूल कर लेते, मोहसिन साहब का रिश्ता आया तो दाता दबाता कान टूट जाएंगे। कौन सा देवी बड़ा करोड़पति मौलवी साहब को बोलता, मौलाना तुम्हारी सर्कल बहुत बड़ी है ना मौलाना। हाँ भाई, बहुत बड़ी सर्कल है, हमारी बच्ची के वास्ते एक अच्छा रिश्ता देखो।
ہماری بچی خوبصورت بھی ہے، پورا کھلا بولتا، گوری بھی ہے، اتنا کھلا بولے تو رشتہ لگانے والا ارادہ کرے تو کیا کرتا؟ مفتی صاحب اچھی ہے بول ڈالو، اتنا اچھے، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آج کسی کی نگاہوں میں بھروسہ نہیں ہے، یہ ڈبے، یہ امامے، یہ ٹوپیاں، یہ داڑیاں سب ظاہر ہے، لیکن اندر کی دنیا ہی کچھ اور ہے، اندر کی دنیا کچھ اور ہے، اندر کی دنیا کچھ اور ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی شہر میں میں نے شرم اور حیا کے عنوان پر ایک مرتبہ حاضر ہوا تھا، لیکن پورا سبق پیش نہ کر سکا۔ بیٹھو علماء کے ساتھ تو بتائیں گے، اچھی ہے، اچھی ہے، اتنی بات۔ آج کل ایک رواج چل رہا ہے، شادی میں دوست پورے شریک ہو جاتے ہیں، دوسرے تیسرے دن یہ گھگو نوشوں کو پوچھتا، کیسی ہے میری بھابھی؟ تیری بھی بولتا نہیں، نسبت کا بھی فرق پڑتا ہے، تیری بولنے میری بولنے میں بھی شیطان خوش ہو جاتا ہے، اور ہم نہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بھابھی کیسی رہی تو بھی کیا، ہم نہ کیا فرق پڑا اس کی اسے، اچھی ہے کو بول کر بولے تو کیا بولتا، چھوڑ دال میں کر لے تو بولتا کیا، نہیں پوچھنا، یہ میری باتیں نہیں، اللہ حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، یہ ایک ماحول کے جز پر روشنی ڈالی ہے حضرت، اس دور کے مسلمانوں کے ایک ایک ادا پر روشنی ڈالی ہے حضرت، اس دور کے مسلمانوں کے ایک ایک جملے پر روشنی ڈالی ہے، وہ رشتے جو ہمارے لیے خطرہ بنتے ہیں، ان رشتوں کو اپنی طرف جوڑ کر بیان کرنا بھی بے حیائی میں داخل ہے۔ یہ بولے ہیں حضرت، بھائی کی بیوی ہمارے لیے بھاوج ہوتی ہے، لیکن رشتہ خطرہ ہے، تو اس لیے میری ہماری یہ لفظ جوڑنا بھی خطرے سے خالی ہے۔ اسلام کتنے تقوی والا مذہب ہے دیکھیے، احتیاط والا مذہب ہے دیکھیے۔ میں بہت دور پہنچ گیا تقریر کرتے کرتے، لیکن وہ مسجد کے در و دیوار اور وہ کتابیں، وہ غیر مسلموں کا معاشرہ، ان باتوں کو میں نہیں چھوڑا۔ سفر تو تقریر کا جاری ہے، واپس اگر وقت ملے تو ضرور آؤں گا انشاءاللہ، لیکن نوجوانوں سب لو سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، اللہ اس کے رسول کے ہو جاؤ۔ 2018 میں ایک مسجد کی افتتاح کو گیا، اذان بھی دینا تھا مجھے، نماز بھی پڑھنا تھا، اور اذان دینے اور دینے والے کو گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کون تھی بھی بولیا، مولانا تمہاری سرکل بڑی ہے، میری بچی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے۔ میرے نزدیک پڑھی لکھی کا ترجمہ کیا معلوم؟ قرآن پڑھنے والے ہی پڑھے ہیں، اردو جاننے والے ہی لکھے ہیں۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لو۔ جو قرآن نہیں پڑھتا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، لائر ہو، انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، قرآن پڑھنے والا ہی پڑھا ہوا آدمی پڑھی ہوئی عورت ہوتی ہے۔ جو قرآن جانتے نہیں وہ ان پڑھ ہے، ان پڑھ۔ بچی پڑھی لکھی بھی ہے سر، ایک اچھا رشتہ دیکھو۔ اب ہمیں بھی ہمارے دوست کا حق ادا کرنے کے لیے تلاش میں رہ جاتے ہیں۔
تلاش کرتے 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 کب ٹی وی کو ٹی وی مسجد کو گئے تو ایسا شاہی نوجوان نظر آیا جس کی آواز خوبصورت ہے اور اذان اتنی بہترین دیتا ہے، دیکھتے ہی سنتے ہی حرم یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری شادی ہوگی، رشتے لے کر اذان سنا رہا ہوں، سنی رشتے منگرونی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواہش سے دعا کرو، انکل کے سامنے اذان دینا ہوئی انشاءاللہ کون سی بڑی بات ہے، کیا بہت بڑے توپ کیوں نوں گیٹا ہی مل کو جاری نہیں سو، ورنہ جو بادشاہ رعایا ان کے بیچ میں دروازے ہوتے ہیں، سمجھو کہ وہ بادشاہ نااہل ہے، نااہل۔ ورنہ تو بادشاہ اسے کہتے ہیں جس سے رعایا کی ملاقات آسان ہو، چاہے انہیں پی ایم رکھ دو، سی ایم، چکر ہو، چکرنے پر ہمارا اعتراض نہیں ہے، لڈوا کویٹا کون کون کی رکھ لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ چکر ہو، چکر ہو، ہمیں کیا کی چکر ہو، کیا کی مشین آئی، کیا کی وہ یہاں گنڈی کے پاس جا کو ٹی ٹی درجرا، کیا ڈر رہے تھے اس کو، جو خود نہ بچا سکے وہ ملک کیا بچائے گا۔ اللہ سے دعا کرو پیارو، اللہ ہم کو ابو بکر جیسا ایک امیر عطا فرمائے، عمر جیسا ایک امیر عطا فرمائے، عثمان جیسا ایک امیر عطا فرمائے، علی جیسا ایک امیر عطا فرمائے، بادشاہ عطا فرمائے، سی ایم عطا فرمائے، ایسے مزاج اور ایسے اخلاق اور ایسے درد، ایسی محبت اور اپنے ملک کی فکر کرنے والا ایسا ایک پی ایم ہم کو عطا فرمائے جو رات میں بھیز بدل کر اپنے ملک کا گشت کرے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ کوئی یتیم گھر کے اندر اپنے باپ کو یاد کر کے کتنا تڑپ رہا ہے، اسے معلوم ہو جائے بیوہ کے گھر کا چولہا بھی سلگا ہے کہ نہیں سلگا ہے، گشت کر کے یہ معلوم کر لے کہ مریض دوا کھا کر سویا ہے کہ نہیں سویا ہے۔ حکومت کے کارندے جب تک گشت نہیں کریں گے رعایا کی حالت کا پتہ نہیں چلے گا، اور یہ مثال قائم کرتا ہے سب سے پہلے محمد کا وہ غلام جس کو خود محمد نے مانگا تھا، جس کو تاریخ حضرت عمر کہتی ہے، محمد کا وہ غلام، وہ صحابی جس کو خود کون مانگے، محمد مانگے، اللہ تو عمر کو کفر کے ماحول سے اٹھا کر محمد کے گود میں ڈال دے۔ کتابوں میں لفظ سے پڑھتا ہوں میں تو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے جیسے بھوکے کو زبردست بھوک کی حالت میں زبردست بریانی کھاتے ہوئے بھی وہ مزہ نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رفیق صاحب، مجھے یہ جملہ پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، تمام صحابہ مریدین رسول تھے، ایک عمر تھا جو مراد رسول تھا۔ عمر کیا تھے؟ اور یہ مثال قائم کرتے ہیں، گلی گلی بھیس بدل کر پھرتے تھے۔ محمد کے صحابی کا وہ
शाना याद आता है, हल्लू बोल रही सुभान अल्लाह। हैदराबाद की बस छुट्टी तो भी परवाह नहीं, जोर से नहीं बोले, रात के 3 बजे तक एक पढ़ने को रखो। मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है, बदल कर भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ की उस आहद की माए जब आटे को तरसती थी, नजफ उस आहद की माए जब आटे को तरसती है, उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है, उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। एक मर्तबा इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के एक MP भी बैठे हुए थे, मुझे ये बातें बोलने का मौका मिला तो इशारे से मैंने कहा, उस जमाने के बादशाहान बिलखुसूस उमर फारूक अपना लिबास बदल कर टाट और फटे हुए शाल ओढ़कर रास्तों में गलियों में जाकर कौम का हाल मालूम करते थे। और इस जमाने के बड़े लोग CM हो के PM हो 10-10 लाख रुपए का ड्रेस पहनते हैं, सब भी खुश हुए तो ये घुघू भी थले मार रहा। बिदर में हुआ है। बात बहुत गहरी बहुत लंबी चली गई। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी अज़ान देते हैं। रिश्ता देखने वाला एक मस्जिद को गया, देखा कि रिश्ता नजर आ रहा है, जाकर मालदार से कहा, हाजी साहब मुबारक हो, एक जबरदस्त रिश्ता लेकर आया। कोसा जी क्या जी करता, कहा है सो जी, खास घर है क्या जी, फैमिली कितनी जी है, ये अजीब सवाल हो गई, खास घर है क्या, दूसरा फैमिली कितनी है, 9 बेटियां 7 बेटे। ऐसा दम घसीटता, अभी जर्रा घचा तो आउट। कौन की जम रहा है, तू की दम घसीट रहा है। नौ बेटियां 7 तुम्हें क्या मालूम है जिस घर में बच्चे ज्यादा होते हैं उन घरों का मंजर क्या होता है? करोड़ों रुपए की दौलत में वो बाबू बहार नहीं है, झोपड़ी हो लेकिन बच्चे इधर उधर, इधर बेटियां उधर, बेटे उधर, नवासे उधर, नाना मेरा नाना, मेरी नानी, मेरा दादा, मेरी दादी, 5 रुपए दो 10, क्या मजा, हर दिन ईद उल फितर का मंजर। अल्लाह सबके घर को आबाद रखे। मेरे जुमले से नाराज नहीं होना, किसी को नहीं छुए तो कोई अलग बात है, होने वाले थे टिका लिए। ऐसे घरों का हाल क्या होता है, वैरान जंगल, उजड़ी हुई आबादियां।
بات صحیح ہے غلط ہے؟ کبھی بھی گھر میں رہتی لڑایا بھی ہونا، اس کے واسطے لڑو لوگوں، بہت اچھا دکھتا ہے، تو میں پھر اس کے بعد کمپرومائز ہونا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہی نہیں، ان لوگوں کی دنیا دیکھو، ایسا لڑتی ایسا لڑتی یوں معلوم ہوتا قیامت تک عمر رہی تو ملیں گی نہیں، ایسا لڑتی۔ پھر ذرہ وقت کے بعد اس کا ہاتھ اس کے گلے میں، اس کا ہاتھ اس کے گلے میں، اسی کو تو بچپن کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں سب کے بیچ میں جانا، لیکن بچہ کے لڑائیوں کے بیچ میں نہیں جانا۔ ان کی طرفداری میں ہمیں لڑے تو انہوں مل جاتے ہیں، ہمیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزت بولتے ہیں عقل مندی۔ بھائی کا بیٹا بہن کی بیٹی آپس میں بچپن میں 2-3 سال میں لڑ لیتے ہیں، ہمیں بڑے جا کو کیا کرنا، کام پہ چھوڑا بچے ایسا چھوڑتے، دیکھو مامو تمہارا بیٹا مارا، دیکھو پھر ہمارے سو انہیں پہلے ہماری الٹی کے ماری بولتا لے ادھر ادھر ٹھنڈا کرا لے رہے آئس کریم ہے، کہاں لڑ لے کوئی آئس کریم کھاؤ رہے کو اسے 5 روپے، اسے 5 روپے کا زمانہ تو نہیں ہے، آج 5 روپے دیا تو انہیں گھور کو دیکھتا وہ سے زمانہ کا ہی ہے۔ دیکھو بچہ بھی ہنس رہا، یہ 5 روپے دیے تو بچے لے ہی نہیں آج کل۔ پھر بھی ہمارے انکل بولتے بھائی بہنوں ملک آگے بڑھ رہا ہے، یہ نہیں بڑھ رہا ہے، کہاں بڑھ رہا ہے ملک آگے، کہاں بڑھ رہا ہے، مہنگائی آگے بڑھ رہی ہے، 5 روپے دیے تو بچے ڈاؤٹ سے دیکھ رہی بابا کی فقیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو اسلام اور اسلام کے ماحول سے بہتر کوئی ماحول نہیں ہے۔ بڑی فیملی کا تو ڈر رہی، حاجی صاحب اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں کیا؟ ایک مسجد کو گیا، نوجوان حافظ قرآن، کیا آواز اللہ تعالیٰ دیا ہے حاجی صاحب، کیا آواز ہے، اچھا کوئی بزنس پوچھا تو انہیں آواز بول رہا نا، یہ بھی ایک بزنس رنگا، آواز لپا بزنس۔ ایسی اذان دی حاجی صاحب، میں سنتا رہ گیا، مجھے خود پتا نہیں چلا کہ میں ملباگل میں ہوں کہ مکے مدینے میں۔ ایسے اذان ہونا نہیں، ملباگل میں ہونا نہیں، ارے ہونا نہیں ہونا، ذمہ دار ہے کون کاکا بیٹھے ہی آئی ڈونٹ نو، میں بولتا ہوں چل جا تو باپ۔ گھر کی ہر چیز اچھی، لیکن مسجد کا مؤذن صاحب دیکھیے، وہ مولوی صاحب کی آواز بھی کیسی رکھی معلوم، پرانی چیتک کا سائلنسر، دم گھچیٹتا کا تبھی اذان دینے سے پہلے انہیلر مارتا۔ کیا ہے صاحب، کیا ہے؟ ہم نے اذانوں کا، نمازوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ خالی وہ مسجد پہ اذان دینا بولے تو بات آ گئی، چھوڑو، کبھی عنوان پر آپ کے سامنے علماء بیان کریں گے۔ اذان بھی مجھے دینا تھا، نماز بھی مجھے پڑھانا تھا، شراب کی عنوان پر 2-3 باتیں، لمبا عنوان ہے، وقت بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اب مسجد کی افتتاح بولے تو عنوان کیا ہونا، نماز، مسجد کی فضیلت، تم ابھی اذان میں امامت اتنا ہونا۔ عصر کے بعد جا کر بیٹھے ہم لوگ مسجد میں، اوپر چائے پانی کا انتظام تھا، ذمہ دار حضرات بھی تھے، محلے کے درد مند اور جماعت کے ساتھیان بھی تھے۔ 20-25 کا ایک حلقہ بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھا تھا، امام صاحب بھی بیٹھے تھے۔ مولانا کیا عنوان میں بات ہوگی؟ میں نے کہا آپ حضرات فرمائیے، اگر میرے پاس کچھ مواد ہو تو میں اس عنوان پر بات کروں گا۔ مولانا کیا بھی نہیں، مولانا پورا 90% مسلمانوں کا علاقہ، غیر مسلمہ کا ہوتا تو الگ بات تھی، 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ، جہاں مسجد کی افتتاح ہوئی اس کے داہنے بائیں سامنے اور پیچھے تقریباً 90%
مسلمانوں کا حلقہ. میں جب کار سے گیا اس محلے کو تو ہر جگہ مسلمان ہی مسلمان، سب سلام ہی سلام کرتے نظر آئے. چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کی افتتاح کی خوشی میں ٹوپیاں پہنے ہوئے نظر آئے. آج وہی تو علامت ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے، ایک ٹوپی رہ گئی، اس کے علاوہ اور کیا علامت ہے میرے دوستوں؟ اور آج میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے معاف فرمائے، تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھانجے ہو، میرے بھتیجے ہو، ناراض نہ ہونا کہ تم کو پورے لباس کی فکر ہے. اگر فکر نہیں ہے تو نبی کی سنت کی فکر نہیں ہے. اور یاد رکھو، تمہارے اس گردن سے لے کر پاؤں کے اس تلوے تک 10 لاکھ روپے کا لباس تمہارے پاس ہو، کوئی تم کو نہیں پہچانے گا کہ تم کون ہو. لیکن یہ 10 روپے کی ٹوپی ہو تو خدا کی قسم زمانہ کہے گا وہ دیکھو محمد کا غلام ہے. لیکن نہیں پہنتے ہمارے نوجوان، ٹوپیاں نہیں پہنتے، ٹوپیاں نہیں، ہاں ٹوپیاں پہناتے، زبردست پہناتے ٹوپیاں. اب تو ٹوپیاں بھی نہیں پہناتے، شالہ اڑاتے. پہنو پیارو، ٹوپیاں پہنو. جس بچے کے سر میں ٹوپی نہیں ہے، میں اس کا ماما بن کر، اس کا چاچا بن کر، اس کا بھائی بن کر، اس کا ہمدرد بن کر، اس کا دوست بن کر، اس کا رفیق بن کر، اس کا آشنا بن کر گزارش کرتا ہوں کہ ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں پہنو، ٹوپیاں پہنو. ایک سنت کو کم سے کم دن کے 24 گھنٹے میں ایک سنت کو زندہ کرو، ایک سنت کو زندہ کرو. اللہ اکبر کبیرہ. پورا 90% مسلمانوں کا علاقہ مجھے پوچھ رہے کیا عنوان پر بات کریں گے آپ؟ میں نے کہا کہ آپ بولیے کیا عنوان پہ بات کرنا ہے. میرے پاس وہ سبق ہے تو میں اس عنوان پر بات کروں گا. حضرت آپ آج شراب کے بارے میں بات کیجیے. مسجد کی افتتاح ہے، نئے طریقے سے جگہ خرید کر مسجد بنائی، ویسے مسجد کی افتتاح میں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ شراب کے عنوان پر بات کریں. میں نے کہا کہ آج کی اس خوشی کو اور شراب کو کیا تعلق ہے؟ تو ساتھیوں نے، دعوت کے ساتھیوں نے اور ذمہ داروں نے جس درد کے ساتھ مجھے کہا، مجھے شرم آ گئی، ریکارڈ باہر نہ جائے. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ محلہ مسلمانوں کا ہے لیکن یہاں کا 8-9 سال کا بچہ بھی شراب پیتا ہے. میں چند لمحے پہلے کہا تھا نہیں، ایک بہت بڑا پرسنٹیج ہے شراب پینے والوں کا ہمارے ماحول. ٹائم بدل کر، قیمت بدل کر سب پی رہے ہیں. اللہ اکبر. نگاہ نبوت اور فرمان نبوت پر قربان جاؤ. آقا نے زنا کو ام الخبائث نہیں کہا، جھوٹ کو ام الخبائث نہیں کہا، چوری کو ام الخبائث نہیں کہا، دھوکے کو ام الخبائث نہیں کہا. سب گناہ ہے، سب گناہ ہے، سب گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شراب اور زنا ہمارے عقل کے ترازو میں رکھ کر دیکھیں گے تو زنا ہی برا عمل نظر آتا ہے، لیکن پیغمبر کی نگاہ میں زنا سے بھی زیادہ برا عمل شراب ہے. اور آج نوجوان طبقہ نشے کا عادی، صرف شراب نہیں. او حضرت شراب کتنا بولے سے بعد نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ سولوشن سنتے ہیں. بعض نوجوان ٹانک مارتے ہیں، وہ کسی کی ٹانک کرتے وہ بھی تو چڑھتا کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی، اے امت کے مضبوط ثبوت، میرے ان الفاظ کو یاد کر. تو سنبھالنے والی امت کا فرد ہے. اگر تو ہی گر جائے تو امت کو کون سنبھالے گا؟ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ آج جتنے بیٹھے پورے پاک و پوتر بیٹھے، تمہارے دوستوں میں، سرکل میں کوئی ایسا فرد ہے، اس پر محنت کرو. ایک مسلمان کو سیدھے راستے پر لے کر
آنے کا کام دعوت و تبلیغ کا نہیں ہے، وہ ایک الگ نظام و نصاب ہے، وہ نظام اور نصاب سے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ دعوت کے کام سے اور تبلیغ کے کام سے آزاد ہو گئے۔ دعوت کا کام انفرادی بھی ہو سکتا ہے، دعوت کا کام اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دوست احباب میں کوئی اللہ نہ کرے شرابی ہے تو اس پر محنت کر کے اسے شراب سے بچانا میرا فرض ہے، میری دوستی کا حق ہے یہ۔ ورنہ کل قیامت میں جہاں وہ اللہ کی عدالت میں گرفتار ہوگا، ہم کو بھی گرفتار کرائے گا۔ اے اللہ، میں نے فلاں کا 50 سال دوست رہا، اسے معلوم تھا کہ میں شراب پیتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے شراب سے نہیں روکا۔ شراب پی کر کوئی جہنم کو جائے گا، شراب سے نہ روک کر کوئی جہنم جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا؟ شراب ام الخبائث ہے۔ ابھی 2 گھنٹے کا عنوان ہے میرے پاس، لیکن نہیں بولوں گا، لیکن ایک عجیب بات بتا دیتا ہوں۔ شراب کو ام الخبائث کیوں کہا؟ سوال یہ سنو، 10-12 منٹ میں میری ادھوری بات ختم کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنو۔ خدا را، شراب کی حالت میں کوئی گھر کو آتا ہے تو اسے گھر کے اندر مت جانا۔ جھوٹا کا تو کون؟ سچ کے مقابلے میں آتا نا وہ جھوٹا نہیں۔ کس کا طبی جھوٹا؟ کھا کو انہیں کا طبی رکھتا لیا، پی کو انہیں رکھتا لیا، تو اس کا جھوٹا کھانے کا حکم کیا؟ شرابی کتنا منحوس ہے دیکھو۔ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب کا جھوٹا کھاؤ، سب کا جھوٹا پیو، لیکن 2 آدمیوں کا جھوٹا نہ کھاؤ، 2 آدمیوں کا جھوٹا نہ پیو۔ ایک بے نمازی کا جھوٹا نہیں کھانا، دوسرا شرابی کا جھوٹا نہ کھانا۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو گالی دینے والا، علماء کو گالی دینے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا اور شراب پینے والا، یہ 5 قسم کے لوگ اگر مر جاتے ہیں اور ان کو جا کر خبر میں دفناتے ہیں، اوپر پورے ادب اور احترام کے ساتھ چپڑیاں، لکڑیاں، تختے یہاں کیا رکھتے ہیں؟ بوری ہے، یہاں چپڑی رکھتے نہیں کی ہے، چپڑی بھی رکھتے ہیں۔ چپڑی رکھنا نہیں، خبر میں چپڑی رکھنا نہیں، چپڑی کا تو کیا بولتے ہیں، پتھر کے نہیں، بعض جگہ رکھتے ہیں، چپڑی بھی رکھتے ہیں۔ لکڑیاں رکھنا، وہ بھی سندل گندل کی لکڑی نہیں رکھنا، کی کہتے سندل کی لکڑی کو دیوک نہیں چلتی، وہ لکڑی رکھنا چند دنوں کے بعد وہ مٹی میں مل جائے، یہی مستحب عمل ہے۔ بعض لوگ چپڑیاں زبردست ماربل کے کڑپے کا سب رکھتے ہیں۔ مجھے ایک جگہ تدفین کو گیا تھا، میں بھی سامنے کھڑا تھا، مجھے موقع ملا تو میں اتر جاتا ہوں۔ الحمدللہ میت کی خدمت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اسے غسل دینا ثواب، اس کا جنازہ اٹھانا ثواب، جنازے کو کھانا دینا ثواب، کفن پہنانا ثواب، خبر میں اترنا ثواب، یہاں تک کہ خبر میں اسے رکھ کر اس کے اوپر کوئی سایہ ڈال کر اوپر سب سے پہلے جو مٹی دیتے ہیں، ہمارے ہاں ڈھیلا بولتے ہیں، آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں؟ ڈھیلا جو بولتے ہیں، وہ ڈھیلا دینا بھی معمولی عمل نہیں، وہ تمہاری مٹھی میں آنے والی مٹی کو بھی کل قیامت میں خدا ترازو میں رکھ کر تولے۔ آج کہاں ہے مولانا؟ علم سے دور ہے ہماری جماعتیں، کہاں کی کسی کی دفنا لے کر ہتھا ہی نے پیچھے کھڑ جا کو دنیا کے باتاں کر لے کر ہتھا۔ کولار میں سدھرامیا کہتے ہیں آنا کی خبرستان میں پوچھا کیا دیوان کا ہے، کون کہاں کھڑ کو کہاں جیتتا کی وہ باتاں کرنے کے واسطے خبرستان اس کے ملیا۔ مرنے والے کی فکر کرو، اس کے اوپر ایک بہت بڑا وقت آنے والا ہے، اور ہماری فکر کرو، ہمیں بھی وہاں جانے والے ہیں۔ یہی تو قبرستان کے پیغام دیتے ہیں، انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ کھڑ جا
بعض لوگ آتے دمہ بھی مار دیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت زیادہ قبرستان کو جاتا ہوں. میرے والدین ہیں، میں زیارت کے لیے جب موقع ملتا تب جاتا ہوں. میں پورے حالات دیکھتا ہوں وہاں پر لوگوں کے. کبھی کبھار محسن روڈ قبرستان کو بھی جاتا ہوں. میرے بہت زیادہ رشتے دار ہیں، میرے سسر صاحب ہیں، میرے خالہ ہیں. میں تو ایک قبرستان میں دیکھا کہ وہاں پر باقاعدہ جوا کھیل رہے ہیں. حرام بھی ہوتا ہے. چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، خدا کرے کہ وہ نہ سمجھے، میں اشارہ دے رہا ہوں. شراب کے باٹلا ملتے ہیں، شراب کے باٹلا ملتے ہیں، اور بیڑی سگریٹ کے ٹکڑے تو جھاڑے تو لاریاں لاریاں بھر جاتی ہیں. قبرستان وہ جگہ ہے بابا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے، قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت انس نے فرمایا پیارو، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہاں جو پار ہو گیا ہر گیٹ پار کر لے گا، یہاں جو گرفتار ہو گیا تو گرفتار ہو گیا. صحابہ روتے تھے، آج ہمیں کیا کر رہی کیا کر رہی کیا کر رہی. ایک جگہ قبر میں تدفین ہو رہی تھی، میں بھی سامنے جا کر کھڑ گیا. زبردست پتھرا چپڑی رکڑی، وہاں ایک شانہ پنجے پوچھیا حضرت لکڑیاں نہ رکھنا سو، چپڑیاں رکھنا کہیں کو. حضرت یہ بولا مردہ مضبوط ہے، ان کو آ جانا اس کے اثر ڈالے سکتے، پاورفل ہے، موٹا تازہ ہے، توڑ کو آگا تو کیسے دفناتے ہیں؟ ایسے قبلہ ادھر سر، ادھر پیر، ادھر چہرہ، ادھر پیٹھ، ایسے تو میت کو دفناتے نہیں. ادھر سر، ادھر پیر، ادھر چہرہ، ادھر پیٹھ، ایسے ٹیک لگا کر ایسے دفناتے ہیں. حدیث میں آتا ہے صحابہ کو، علماء کو گالیاں دینے والا، ماں باپ کی تکلیف دینے والا، نافرمان، نماز چھوڑنے والا، شراب پینے والا، اگر اسے جا کر ایسے دفناتے ہیں، دفنانے والے قبرستان سے باہر نہیں نکلتے، اللہ اس کی لاش کو قبلے کی طرف سے پھیر دیتے ہیں. یہ اتنا بڑا گنہگار ہے، جنت جانا تو دور کی بات، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کے لائق بھی نہیں ہے. بچو اور بچاؤ، بچو اور بچاؤ. مجھے ایک عورت فون کرتی ہے، مولانا توجہ چاہتا ہوں، مجھے بہت سارے فون آتے ہیں. ایک عورت فون کرتی ہے، مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا ماں؟ کبھی کسی وقت میں آپ کا بیان سنی تھی، جو عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے وہ جنت کو جانا تو دور کی بات کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. ہے حدیث میں، ہے حدیث میں. لیکن حضرت میں خلا لینا چاہتی ہوں شوہر سے. میں نے کہا کیوں؟ حضرت میرا شوہر شرابی ہے.
تعجب نہیں میرے دوستوں، تعجب نہیں، تعجب نہیں، تعجب نہیں۔ اللہ ہماری آوازوں کو پارلیمنٹ تک پہنچا دے۔ انکل جو محنت طلاق کو بند کرنے پر کیے، اگر شراب کو بند کر دیتے تو آج ملک کا حال ہی بدل جاتا۔ لاک ڈاؤن میں سب سے پہلے کوئی دکان کھلیا بولے تو کون سا؟ کیوں 2-2 کلومیٹر تھی، 3-3 کلومیٹر تھی، وہ کیوں میں پٹیا میں تھے۔ حضرت میرا شوہر شرابی ہے، حضرت میرے ماں باپ کیا کی سمجھے کیا کی نکلیا۔ آپ یقین مانے کہ نہ مانے حضرت، جس دن نکاح ہوا اس دن اس رات وہ شراب کی حالت میں تھا، بولا بھی ہو گیا۔ جس دن نکاح ہوا پہلی رات، نکاح کی پہلی رات کتنی قیمتی ہوتی ہے، اس وقت تو محبت کا مجسمہ بن جاتا ہے ادھر مرد، اور محبت کی مورتی بن جاتی ہے ادھر بیوی۔ کم سے کم وہ ایک رات تو دونوں کے درمیان میں گارنٹی ہوتی ہے، گارنٹی۔ ارے بات صحیح ہے غلط ہے؟ کس کی بھی شادی ہوئی نہیں دکھتا نا؟ اس رات پیا کا تو وہ کتنا بڑا ماسٹر بلاسٹر ہی نہیں ہے۔ اس رات اور جس وقت ابھی قریب میں جس وقت اس اللہ کی بندی نے مجھے فون کی، اس وقت اس کی شادی ہو کر 14 سال ہو گئے۔ 14 سال پہلے کی رات بتاتی ہے دوستو، ہمارے معاشرے میں آج گناہ محلوں میں ہو رہا ہے اور گنہگار بہت باہمت ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مسجدوں میں کھڑ کر روکنے والے تو ملیں گے، باہر میدان میں اتر کر روکنے والے نہیں ملیں گے۔ اور یاد رکھو میری بات، کان کھول کر نہیں، کان پھوڑ کر سنو، مسجدوں میں کھڑ کر بولنے کا دور ختم ہو گیا، اب تو صرف پاور یہاں شروع کرنا ہے، عمل باہر کرنا ہے، عمل باہر کرنا ہے۔ ایک محلے کی شکایت آئی میرے پاس، جب گھر کا مرد شراب پیتا بول کر جا کر مسجد کے ذمہ داروں کو بولے تو مسجد کے ذمہ دار کیا بولنا، کئی کوڑے پیتا کتنے بولتا بول کر 4-5 ڈال لانی تو مہارت بنا گا تو پیتا سے دوسرے جا کو آگے سے میں سمجھا انہیں عیسیٰ بول کو بھیجا کو بول کر بولے تو انہیں بھی ماسٹر ہی چڑھنا۔ باہر جیسے ایک جماعت کا کام ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا، نماز کو بلانے کا، ذکر کی طرف بلانے کا، مسجد کی طرف بلانے کا، یہ تو آدھا کام ہے، آدھا کام ہے۔ دعوت کے ساتھی اگر بیٹھے ہیں، مجھے دعوت کا مخالف نہ سمجھے، تمہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آدھا کام کر رہے ہیں۔ ہر محلے میں 2 جماعت ہونا چاہیے۔ 2 جماعت کا تو وہ 2 جماعت نہیں، وہ نہیں 2 جماعت شورا نظام الدین، ہر محلے میں 2 جماعت ہونا چاہیے۔ ایک جماعت امر بالمعروف کا کام کرے، دوسری جماعت نہیں عن المنکر کا کام کرے۔ ایک جماعت کا کام ہی ہونا چاہیے۔ کیا کون شراب پیتا اسے معافی چاہتا ہوں حضرت، آپ کی طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے نہیں، باقی تو مثال کے طور پر بھی اشارہ کرنا بولے تو بڑے ادب کے خلاف ہو جاتا۔ ایک جماعت ایک شراب پی، کون بھی شراب پی رہا، ہاں فلاں محلے میں عبداللہ صاحب کا بیٹا زبردست تھا، اسے جاتے ہیں شراب پینے ذرا مارتے جکڑا تھا، منہ مار سلیم اللہ السلام علیکم، کیا پٹھے سب سے ملتی، ہمارے سے ملتے نہیں ناتے۔ اچھا ہم نے سوچتا آج ایک کبھی ہمارے سے بھی دوستی کرو، کیا کی ہے کہتا نا تمہارے پاس فن نہیں گن میں کیا کی کدھر کے وہ کو لے کو ماحول میں دوستی کر کو اٹھاتے ہی روکنا نہیں ہے۔ شراب کا حکم سڈن روکنے کا نہیں آیا، زنا کا حکم سڈن، جھوٹ کا حکم سڈن، چوری کا حکم سڈن بالفعل، لیکن شراب کا حکم سڈن نہیں آیا۔ پہلے کیا آیا، پی کو نماز نہ پڑھو،
نماز کے علاوہ پیو. اس کے بعد جب عادت پڑ گئی نماز کے وقت چھوڑنے کی تو تب آ گیا حکم کہ شراب ہی نہ پیو، کیونکہ یہ ایسی لت ہے سڈن شراب چھڑائیں گے شراب ہی نہیں چھٹتی، انہیں بھی چھٹ جاتا. واہ 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 خدا کی قدرت دیکھی. پیدا کرنے والی ذات سے زیادہ ہم نہ پہچاننے والا کون ہے؟ کیا مولانا گھڑی اسپیڈ پھرتی نا مولانا. کئی باتیں ہیں ذہن میں لیکن کیسے بولوں سمجھ میں نہیں آتا. پیدا کرنے والی ذات سے زیادہ ہماری طبیعت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ سڈن نہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بچے کو بھی دودھ سڈن نہ چھڑاؤ. دوسرے تمام امامہ بولتے 2 سال دودھ پلانا، امام ابو حنیفہ بولتے 2.5 سال دودھ پلانا. سن رہی سوری رے بابا. تمام کے نزدیک کتنے سال ماں بچے کو دودھ پلائے؟ 2 سال. امام ابو حنیفہ کے پاس 2.5 سال. کئی کو 2.5 سال 2 سال خالص دودھ پلاؤ. یہ بچہ 6 مہینے ہی نہیں، دن میں 5 وقت پلاتے ہی بولے تو 4 وقت پلا کو 1 وقت اڈلی کھلاؤ. اڈلی میں مثال سے بولیا سو بعد میں قرآن میں اڈلی ہے کیا پوچھیں گے تم لگا. پھر ذرا دن کے 1 مہینے کے بعد 4 وقت کو 3 وقت کر کو 1-2 وقت روٹی کھلا. پھر 1 مہینے کے بعد 3 کو 2 وقت کر کے عادت ڈالو کہ رس پینے کی جو عادت ہوتی نا چاہے دودھ ہو کے شراب سڈن نہیں چھٹتی. سڈن اس لیے ایک شرابی کو پکڑو. پکڑیں گے یہ ڈرو نہ کوئی انشاءاللہ بولے تو مزمل صاحب اٹکا لیتے نا ضرور پکڑو. شرابی کو پکڑو لیکن پکڑنے والا پاورفل ہونا، انہیں ادھر آنے کے بجائے تمہیں ادھر جانا نہیں. تمہیں اسے چائے پلانے کی فکر کرتے ہی انہیں تم بعد شراب پلانے کی فکر کر ڈالیں گے، بعد میں فائنل میں تمہیں ہار ڈالیں گے. مولانا دوستی کرے، مولانا دوستی کرے، حافظ صاحب دوستی کرے. اس کے بعد ہے نا کبھی چائے پلاؤ. محنت کرو، کسی ایک پر تو محنت کرو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جن کو قبر پہنچی کہ گاؤں میں ایک عورت ہے جس سے نوجوان طبقہ برباد ہو رہا ہے، اس کا دروازہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کھلا ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اس کے دروازے کو جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے نوکرانی آتی ہے. بیٹھ جا بیٹھے پاگل کیا نوکرانی آتی ہے. بایزید بستامی کو پوچھتی ہے کیا ہے؟ تو کون؟ میں خادمہ. ارے ہم غلاموں سے بات نہیں کرتے، تمہاری ملکہ کو بلاؤ. اب سیدھے گئے. خادمہ کہنے لگی مائی آج عجیب گراہک آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اب نوکروں سے بات نہیں کرتے، ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اچھا، اور ہے بھی وہ بڈھا. خیر انج گئی. کیا ہے بڑے میاں؟ کیا ہے کیا پوچھتی؟ تیرے دروازے میں جو نیت لے کر آتا ہے وہی آیا ہوں. آ جاؤ اندر. آ گیا. رات کا کیا لیتی ہے؟ 100 دینار. آج ہم تم کو 200 دینار دیں گے. خوش ہوئی. لینے کے بعد بایزید کہتے ہیں ہم نے تجھ کو 1 کا ڈبل دیا ہے، آج ہم جو چاہیں گے تم وہ کرو گے. رائٹ؟ ایک کام کرو، جاؤ جا کر اچھے طریقے سے وصول کر کے آؤ. اب بھی نہیں تو 200 رکو. نہیں جا کر 1 کپڑے نکالو، کوئی باپردہ لباس ہے تو پہن.
نہیں تو 200 رکھو. نہیں پہلے یہ سر خالی نہ رکھو, سر میں دوپٹہ. تیرے گھر میں کوئی پاکیزہ کپڑا ہے؟ کیوں؟ اس میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. نہیں ہے. ارے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں. چپ, بات کری 200 رکھو. اٹھے تو 200 کو ڈرا رہا ہے بڈھا. 200 دینار کا تو یہ سمجھو کہ اس زمانے میں 2 لاکھ روپے. یہ پاکیزہ کپڑا ہے؟ نہیں. کیوں؟ نماز پڑھنا ہے. ارے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. چل ہماری چادر دیتے ہیں. ادھر کھڑ گئے, کہنے لگے تو میرے بازو ذرا دور کھڑ. کبھی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. آج پڑھ. آتا نہیں. ارے کچھ بھی نہ کر, میں کھڑوں تو کھڑ, میں جھکوں تو جھک جا, میں سجدے کو جاؤں تو چلے جا. کیا پڑھو؟ کچھ نہیں, یا اللہ کہتے رہے. 2-4 منٹ میں بات ختم, ادھوری. اچھا اب دیکھتی بایزید ہاتھ اٹھائیں. کیا کر رہی؟ کیا پڑھ رہی؟ اب ان کو تو پڑھنا سکیا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بایزید رکوع کو گئے. کیا کر رہی؟ رکوع کو. ہمارے مسجد میں بھی چلتا نا, بھی ادھر ادھر دیکھ لو کرتے نا. بایزید سجدے کو گئے, انہیں بھی سجدے کو گئی. اب بایزید سجدے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہاں تک لا کر اس گندی عورت کو یہاں تک لا کر پہنچانا میرا کام ہے, یہاں سے سنبھالنا تیرا کام ہے. محنت کرو, محنت کرو. تمام باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں, سڈن میں بھی اپنے عنوان کو ختم کر دیتا ہوں. محنت کرو پیارو, ہمارے محلے کے گنہگاروں پر محنت کرو. کوئی جھوٹ میں مبتلا ہے, محنت کر کے اسے سچا بنا دو. کوئی شراب میں مبتلا ہے, اسے شراب سے چھڑا دو. ورنہ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے 15 سال 14 سال سے صبر کر رہی ہوں حضرت, ہر رات شراب پیتا ہے. نکاح کے دن شراب پیا, یہاں تک کہ عیدین کے دن شراب پیتا ہے. شب برات و شب قدر کو پورا محلہ مسجد میں رہتا ہے, میرا شوہر شراب پی کر گھر میں پڑا رہتا ہے. بہت تنگ آ گئی ہوں حضرت, اور گھر کے اندر شراب کی حالت میں رہتا ہے. حضرت مجھے ضرورت کے لیے بلاتا ہے, میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں یس کہہ دیتی ہوں, اس لیے کہ حضرت مجھے ڈر ہے میں انکار کروں تو پھر اس حالت میں کہیں میری بیٹی کی عزت پر حملہ نہ کر. بہت بڑا گناہ شراب پی رہا ہے معاشرہ, حالات بہت خراب ہیں. ہر قسم کے نشے سے بچو, بچیں گے انشاءاللہ تعالی. مسجد اور دوسری باتیں اس وقت جو محنتیں چل رہی ہیں, آئندہ نتیجے بہت اچھے ہونے والے ہیں. اس سے پہلے راستے میں کچھ کاٹے ہیں, وہ تمام باتوں کو چھوڑ دیا. ایک چھوٹی سی ترکیب بتاتا ہوں کہ آج کے بعد سے ہم لوگ ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں میں 5 نوجوانوں کو دوستی کریں گے. بولو انشاءاللہ کریں گے. اور ان 5 نوجوانوں پر ہم دعوت کا کام کریں گے. ان کو مسجد تک لائیں گے, مولوی صاحب تک لائیں گے, جہاں تک ہو سکے ان کو گناہوں سے بچائیں گے. اگر ایسی محنت ہماری شروع ہو گئی تو پھر میرے دوستو چند دنوں میں وہ رنگ نظر آئے گا جس کو دیکھنے کا ہم کو انتظار ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سنیے, یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں, ایک کتاب لے کر آئے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم. اس وقت عالم اسلام کے بڑے اولیاء میں سے ہیں. ایک کتاب ہے پردہ کیوں ضروری, بڑی زبردست کتاب ہے. آج پردے پر دشمنوں کے اعتراضات اور خود ہمارے بھی اعتراضات ہمارے بھی قوم کے ہیں, تو اس کا قرآن حدیث کی روشنی میں
بہت مختصر سی کتاب میں حضرت نے اس کا جواب دیا ہے. آپ خریدیں، پڑھیں، عمل کریں. اللہ سب کو عمل کی